باب اذا لم یتم الرکوع، اگر کوئی اچھی طرح رکوع نہ کرے، یعنی جب نہ تمام کرے رکوع کو، تو اس کا کیا ہے؟ حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبہ عن سلیمان قال سمعت زید بن وهب قال رأى حذیفة رجلا لا يتم الرکوع والسجود. زید بن وہب کہتے ہیں کہ دیکھا حذیفہ نے ایک شخص کو کہ رکوع پورا نہیں کرتا، والسجود اور سجدے، یعنی تیز تیز ٹھونگے مار کے اٹھ جاتا ہے. فقالت، تو انہوں نے کہا ما صلیت، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی یا تیری نماز ہی نہیں ہوئی. ولو مت، اگر تو مر جائے، مت علی غیر الفطرتی، تو فطرت کے بغیر مرا، یعنی فطرت کے خلاف مرا. التی فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یعنی تمہارا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں، تم اس حال میں مرے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے. مراد یہ ہے. تو اس سے کتنی شدید وعید ہے کہ ہمیں رکوع اور سجدے میں پورا اہتمام کر کے تسلی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے، اس میں تیزی نہیں برتنی چاہیے، اور ایسی نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ جو پڑھ کے بھی نہ پڑھے کا اثر رکھے. باب استواء الظہر فی الرکوع، رکوع میں پیٹھ کو برابر رکھنا، یعنی سر اونچا نہیں رہنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے کھڑے ہونے کی پوزیشن ہے، بالکل اسٹریٹ، اور ڈھیلا چھوڑ دینا چاہیے جسم کو. اب آپ جب رکوع میں آ رہے ہیں تو آپ کے رکوع میں آپ کی کمر بالکل سیدھی آ جانی چاہیے. یہاں تک کہتے ہیں کہ جیسے پانی کا اگر پیالہ اس پہ رکھ دیں تو وہ ٹک جائے، گرے نہیں. یعنی رکوع کی اصل پوزیشن کیا ہے کہ یوں انسان کھڑا ہے تو یوں، یعنی نہ تو سر بہت نیچے کیا ہوا ہو اور نہ سر اوپر ہو، بلکہ استوا کہتے ہیں یوں بالکل ہموار ہو جانے کو، کہ برابر آ جائے. وقال ابو حمید فی اصحابہ، اور ابو حمید جو ہے وہ اپنے ساتھیوں میں کہتے ہیں رکع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، ثم حسر، پھر آپ نے کیا کیا؟ پیٹھ کو جھکا دیا. باب وحد اتمام الرکوع والاعتدال فیہ والاطمئنانینۃ، حد رکوع کے تمام کرنے کی اور اعتدال اس میں اور اطمینان کا بیان، یعنی رکوع پورا کرنا، اس میں اعتدال کرنا اور اس میں اطمینان کا اظہار کرنا یا اطمینان کا ثبوت دینا. یعنی اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا، یہ نہ ہو کہ ابھی انسان نیچے جا ہی رہا اور ابھی ٹکا نہیں تو اٹھ گیا، یا یہ کہ ابھی پورا کھڑا ہی نہیں ہوا تو سجدے میں چلا گیا. یہ نہیں. اتمام کا کیا مطلب ہے کہ پوری طرح، یعنی رکوع میں پوری طرح جا کے پھر واپس پوری طرح پلٹ کے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد نیچے سجدے میں جائے. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبہ قال اخبرنا الحکم عن ابن ابی لیلى عن البراء قال كان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجوده، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع اور سجود جو تھا، وبین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان، واذا رفع من الرکوع، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے، ما خلا القیام، قیام کے علاوہ، والقعود، اور بیٹھنا، قریبا من السواء، یہ تقریباً سب برابر تھے سوائے کس کے؟ قیام کے اور تشہد کے، یعنی ان تمام میں ایک جیسا ٹائم لگا کرتا تھا. یعنی رکوع اور سجود اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے سر اٹھانا یہ ایک جیسا تھا سوائے قیام اور تشہد کے. باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادۃ، حکم دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو جو نہ پورا کرے اپنے رکوع کو. کس چیز کا حکم؟ بالاعادۃ، دوبارہ لوٹانے کا، یعنی اس شخص کو نماز دہرانے کی بات کی گئی جس نے اپنے رکوع سجدے پورے نہیں ادا کیے تھے، کیونکہ یہ ارکان ہے نا نماز کے. حدثنا مسدد قال اخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فدخل رجل فصلى، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. ایک شخص بھی داخل ہوا پھر اس نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر شخص نے نماز پڑھ کے آپ کو سلام کیا. فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، آپ نے سلام کا جواب دیا. فقال، پھر فرمایا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی ثلاثا فقال والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ. اس شخص کو پتہ نہ چلا 3 دفعہ نماز پڑھوا کے بھی اس کی نماز پڑھی ہوئی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیں. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، کہ پوری کی پوری نماز میں کس چیز کا اہتمام کرو؟ اطمئنان، تسلی کے ساتھ نماز، بھاگا دوڑی کی نہیں. باب الدعاء فی الرکوع، رکوع میں دعا پڑھنا.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. مختصر سی دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور جب تک یہ ساری نہیں آتی تو اللہم اغفر لی بھی کافی ہے، کیونکہ رکوع اور سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے، اور خاص طور پر سجدے میں، اس لیے اس میں اللہ سے مانگا ہوا قبول ہوتا ہے. تو اللہم اغفر لی آپ نے خود سکھائی یہ دعا، اس لیے اس دعا کو پڑھنا جو ہے اس میں حرج نہیں ہے. باب ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع رأسہ من الرکوع، کیا کہے امام اور جو اس کے پیچھے ہیں جب سر اٹھائیں اپنا رکوع سے، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ کیا پڑھ سکتے ہیں ہم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، قال اللہم ربنا ولک الحمد، تو کیا کہتے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اور یہاں کیا ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع، جب رکوع کرتے، واذا رفع رأسہ، جب سر اٹھاتے یعنی سجدے سے، یکبر، پھر تکبیر کہتے، واذا قام من السجدتین، اور جب دونوں سجدے کر چکتے اور کھڑے ہوتے، قال اللہ اکبر، اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے تھے. باب فضل اللہم ربنا لک الحمد، اس بات کی فضیلت کہ اللہم ربنا لک الحمد کہنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فانه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس وقت جس کی بات ملائکہ کی بات سے مل جاتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ بھی اس وقت یہی الفاظ کہتے ہیں. باب کا نام نہیں ہے، حدیث ہے. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن لأقربن صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یحییٰ بن ابی کثیر نے حضرت ابو سلمہ سے روایت کیا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان یحییٰ نبی سلمہ ہونا چاہیے. ہاں، لأقربن، البتہ میں قریب ترین کروں گا، صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے، یعنی میں ایسی نماز پڑھ کے دکھاؤں گا جو آپ کی نماز کے قریب ترین ہوگی. فکان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یقنط فی الرکعۃ الاخری، اور حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے تھے. من صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز میں، و صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز میں، و صلاۃ الصبح، اور صلاۃ صبح میں. بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد، فیدعو للمؤمنین، اور دعا کرتے تھے مومنوں کے لیے، ویلعن الکفار، اور لعنت کرتے تھے کافروں پر. یہ کیا چیز آ گئی؟ طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی سخت وقت آئے، کوئی جنگ ہو یا کوئی آزمائش کا وقت آئے، تو اس موقع پر دشمنوں کو ایک طرح سے بددعا دینے کے لیے نماز میں قنوت پڑھی جائے. مجھے یاد ہے کہ شاید 92 میں جب میں حج کرنے کے لیے گئی تو اس وقت بوسنیا کا مسئلہ نیا تھا، تو اس وقت روزانہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی تھی، حرم میں، مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی، ان کے اوپر دعا کرنے. اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثبوت ملتا ہے. بئر معونہ کا واقعہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، غزوہ احزاب کے اسباب میں بئر معونہ کا واقعہ بھی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب صحابہ کرام کو، جن میں سے حفاظ بھی تھے، علماء بھی تھے اور بہت عمدہ لوگ تھے، انہیں کچھ قبائل کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا نجد کے علاقے میں. اور آپ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کسی نے ضمانت دی کہ میں ان کی حفاظت کروں گا اور میرے ذمے پہ بھیج دیں، تو آپ نے ان کو بھیج دیا. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے دھوکے سے، رعل اور زکوان کے قبیلوں نے ان 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. اور یہ مسلمانوں کے خلاف بہت آزمائش کا وقت تھا. جنگ احد کے بعد پہلی مرتبہ اتنا بڑا جانی نقصان ہوا. اور اس کے علاوہ مکہ میں جو مسلمان محصور تھے، جن کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یا خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد، تو ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے بھی آپ قنوت پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ طرز عمل آپ کا ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، اس لیے مسلمانوں میں بھی جب کوئی مشکل پیش آئی انہوں نے پڑھی اور پھر ترک بھی کر دی گئی. لیکن وہ دعائے قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے وہ ایک مستقل کام ہے. حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود قال حدثنا اسماعیل عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن انس قال قان القنوت فی الفجر والمغرب.
ابو قلابہ کہتے ہیں حضرت انس سے کہ تھی قنوت فجر اور مغرب کی نمازوں میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شروع میں فجر اور مغرب کی نمازوں میں پڑھی جاتی تھی اور مسلسل پڑھی جاتی تھی، اور اس لیے بھی شاید پڑھی جاتی ہوگی کہ ابتدا میں مسلمانوں پہ بہت کٹھن حالات تھے، پھر آہستہ آہستہ جب حالات بہتر ہو گئے اور ایک بڑا علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تو یہ عمل موقوف ہو گیا. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن نعیم بن عبداللہ المجمر عن علی بن یحیی بن خلاد الزرقی عن ابیہ عن رفاعہ ابن رافع الزرقی قال كنا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع رأسه من الركعة، تو جب انہوں نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا، قال سمع اللہ لمن حمدہ، تو سمع اللہ لمن حمدہ کہا. قال رجل وراءه، تو آپ کے پیچھے ایک شخص نے کیا کہا؟ یہ کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کہ اے رب تیرے لیے ہے حمد جو بہت زیادہ پاکیزہ ہے اور برکت والی ہے. فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، کالا تو فرمایا من المتکلم، یہ کہنے والا کون ہے، کس نے یہ کلمات پڑھے؟ قال انا، تو اس شخص نے کہا میں. قال رأیت بدعۃ وثلاثین ملکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے یبتدرونہا، آگے بڑھ رہے تھے، جلدی کر رہے تھے اس کے یعنی لینے کے لیے. ایہم یکتبھا اول، کہ کون سا فرشتہ اس نیک عمل کو سب سے پہلے لکھ لے، یعنی اس دعا کے ثواب کو لکھنے کے لیے ایک سے ایک آگے بڑھ رہا تھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس دعا میں 34 حروف ہیں اور شاید ہر حرف کو لینے کے لیے ایک ایک فرشتہ آگے بڑھا ہو، اس لیے آپ نے 30 سے زیادہ فرشتوں کا ذکر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رکوع کے بعد یہ دعا پڑھنا جو ہے ایک پسندیدہ عمل ہے. باب الاطمئنانۃ حتی یرفع رأسہ من الرکوع، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا. اطمئنانہ یعنی اطمینان سے کھڑا ہونا، حین یرفع رأسہ من الرکوع، جب انسان رکوع سے سر اٹھائے یعنی سیدھا اسٹریٹ کھڑا ہو جائے. وقال ابو حمید رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے رکوع سے، واستوى، اور بالکل سیدھا ہو جاتے، حتی یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ ہر مہرہ اپنی جگہ پر آ جاتا تھا، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا ہر مہرہ، فقار کہتے ہیں فقرہ ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو، یعنی بیک میں کرو نہیں ہوتا تھا بلکہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتے تھے آپ، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جاتا تھا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان انس ينعت لنا صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھاتے تھے. فکان یصلی، تو نماز میں کھڑے ہوتے. فاذا رفع رأسه من الرکوع قام حتى نقول قد نسي، پھر جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم کہتے کہ وہ بھول گئے ہیں، یعنی سجدہ کرنا، یعنی کھڑے ہو کر تھوڑی دیر ٹھہر جاتے، اور اتنی دیر تقریباً کہ جس میں انسان ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کے الفاظ ادا کر لیتا ہے. جیسے حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن ابن ابی لیلى عن البراء رضی اللہ عنہ قال كان ركوع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسجوده واذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع اور سجدہ اور رکوع سے سر اٹھا کر کھڑا رہنا اور دونوں سجدوں کے قریب میں بیٹھنا قریب قریب برابر ہوتا. اس سے کیا مطلب پتہ چلتا ہے کہ رکوع اور سجدے کی لینتھ ایک جتنی ہوتی، اور رکوع سے کھڑے ہو کر جو وقفہ آتا اور دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا، ان کی لمبائی برابر ہوتی تھی، یعنی ایک ڈیوریشن برابر ہوتا تھا. یعنی دو سجدوں کے بیچ میں کتنا ڈیوریشن ہوتا، اتنا ہی جتنا رکوع کے بعد سجدے میں جانے کے درمیان ڈیوریشن ہوتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں جگہوں پر آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ قال كان مالک بن الحویرث یرینا کیف كان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مالک بن حویرث جو تھے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاتے تھے. وذاک فی غیر وقت الصلاۃ، اور یہ نماز کے وقت کے علاوہ وہ ایسا کر کے دکھاتے نہیں، ایکشن کر کے دکھاتے تھے. فقام، پھر وہ کھڑے ہوتے. فامکن القیام، تو اچھی طرح سیدھے کھڑے رہتے. ثم رکع، پھر رکوع کرتے. فامکن الرکوع، تو رکوع جما کے کرتے. ثم رفع رأسہ، پھر سر اٹھاتے. فانصت ہنیۃ، تو خاموش رہتے تھوڑی دیر، یعنی تھوڑی دیر چپ ہو جاتے، زور سے کچھ بولتے نہیں تھے. قال ابو قلابہ فصلی بنا صلاۃ شیخنا، تو ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح نماز پڑھی اپنے شیخ کی طرح، ھذا ابی یزید، ابو یزید کی طرح. یعنی مالک بن حویرث نے کس طرح کی نماز پڑھی، یعنی ایک اور سے مثال دی کہ ابو یزید کی طرح. ابو یزید کیا کرتے تھے؟ وکان ابو یزید اذا رفع رأسہ من السجدہ، جب سجدے سے سر اٹھاتے، الاخرۃ دوسرے، استوى قائدا، سیدھے پہلے بیٹھتے، ثم نہض، پھر کھڑے ہوتے. ایک اہم جگہ ہے پھر جاننے کی کہ دو سجدوں کے بعد جب انسان نے کھڑا ہونا ہو تو سجدے سے ڈائریکٹ نہ کھڑا ہو، بلکہ سجدے کے بعد ذرا دیر کے لیے، یعنی ایک دفعہ ٹک کے بیٹھ جائے پھر اوپر کھڑا ہو، یعنی یہ مسنون طریقہ ہے.
مشکل یہ کہ ہماری عادتیں اتنی پختہ ہو چکی ہیں پہلے طریقوں پر، یہ چیزیں یاد کر کر کے بھی بہت دفعہ مجھے خود بھول جاتی ہیں، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ 20-30 سال آپ ایک ہی طریقے پہ نماز پڑھ کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چل بھی جاتا ہے کہ سنت یہ ہے تو باوجود کوشش کی عادت پڑھنا مشکل ہوتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو جب نماز سکھائیں تو ان کو یہ عادت بچپن سے ہی پڑ جائے. بابن یہوی بالتکبیر، جھکے تکبیر کے ساتھ، یعنی تکبیر اللہ اکبر جھکتے جھکتے ساتھ پڑھتا چلا جائے. ہی نہ یسجد، جب سجدہ کرے، یعنی رکوع کے بعد جب انسان سجدے میں جانے لگے تو تکبیر کہتا ہوا جائے نیچے، مراد یہ. وقال نافع، اور نافع کہتے ہیں کان ابن عمر یدعو یدیہ قبل رکبتیہ، کہ ابن عمر جو تھے اپنے دونوں ہاتھ نیچے رکھ لیتے تھے اپنے گھٹنے رکھنے سے بھی پہلے. یعنی رکوع سے نیچے جاتے وقت کیسے رکھتے تھے؟ یعنی پہلے گھٹنے نہیں رکھتے تھے، پہلے سیدھے ہاتھ رکھتے تھے پھر گھٹنے رکھتے تھے. لیکن ایک اور روایت میں ہے امام احمد سے کہ نمازی کو اختیار ہے، چاہے تو پہلے گھٹنے رکھ لے اور چاہے پہلے ہاتھ رکھ لے، یعنی اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام وابو سلمہ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبۃ وغیرہا فی رمضان وغیرہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہر ایک فرض نماز اور نفل نماز میں، مکتوبہ کہتے ہیں فرض نماز، وغیرہا اور اس کے علاوہ یعنی نفل نماز میں، فی رمضان وغیرہ رمضان یا اس کے علاوہ میں تکبیر پڑھتے تھے. کب کب؟ فیکبر، تکبیر کہتے ہی نہ یقوم، جب کھڑے ہوتے یعنی نماز شروع کرتے، ثم یکبر ہی نہ یرکع، پھر رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے، ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ، ثم یقول ربنا ولک الحمد قبل ان یسجد، سجود سے پہلے، ثم یقول اللہ اکبر حین یہوی ساجدا، جب سجدے میں جا رہے ہوتے تھے اس وقت اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے تھے. ثم یکبر، پھر تکبیر پڑھتے، حین یرفع رأسہ من السجود، جس وقت اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تھے. ثم یکبر حین یسجد، پھر تکبیر کہتے جب سجدہ کرتے. ثم یکبر حین یرفع رأسہ من السجود، پھر تکبیر کہتے جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے. ثم یکبر حین یقوم من الجلوس فی الاثنتین، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنے کے بعد جب اٹھتے پھر تکبیر کہتے. ویفعل ذلک فی کل رکعۃ، اور یہ ہر رکعت میں ہوتا حتی یفرغ من الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے. ثم یقول حین ینصرف، پھر کہتے جب وہ سلام پھیرتے، والذی نفسی بیدہ، اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میں تم سب میں زیادہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ. ان کانت ھذہ لصلاۃہ، یہی تھی آپ کی نماز، حتی فارق الدنیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے جدا ہوئے. کالا، دونوں کہتے ہیں، وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یرفع رأسہ یقول، جب اپنا سر اٹھاتے رکوع سے کہتے سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد. یدعو لرجال، تو وہ دعا مانگتے تھے کچھ لوگوں کے لیے، فیسمیہم باسمائہم، تو اس میں ان کے نام بھی لے لیتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں بعض اوقات عربی میں جب دعا مانگی جا رہی تو نام لے کر دعا مانگی جا سکتی ہے، اور جس کی مثال آپ نے حرم کی دعاؤں میں سنی ہوگی. حرم میں جب ختم قرآن ہوتا ہے تو ختم قرآن کی تراویح کی جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں یا وتر میں لمبی دعا مانگتے ہیں، اور رکوع سے اٹھ کر، اور اس میں بعض نام بھی لیتے ہیں، جیسے مختلف اسلامی ملکوں کے نام یا لوگوں کے نام بھی لیتے ہیں. تو اس کی اجازت یا دلیل یہیں سے ملتی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نام لے لیا کرتے تھے. آپ کیا فرماتے؟ اللہم انجل ولید بن الولید و سلمہ بن ہشام و عیاش بن ابی ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین، کہ اے اللہ نجات دے کس کو؟ ولید بن ولید کو، اور سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ اور غریب مسلمانوں کو. اللہم اشدد وطأتک، اے اللہ شدید کر اپنی مار، علی مضر قبیلے پر، وجعلها علیہم، اور کر ان پر سنین قحط کسنی یوسف، جس طرح یوسف علیہ السلام کے لوگوں پہ قحط ہوا تھا. وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِّن مُضَر مُخَالِفُونَ لَهُ، اور مشرق کی طرف رہنے والے مضر قبیلے کے لوگ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف تھے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں نام لے کر بددعا کرنے یا دعا کرنے سے خلل نہیں آتا. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان غیر مرة عن الزهري قال سمعت انس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فقعدنا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. قال سفيان كذا جاء به معمر. قلت نعم. قال لقد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. یعنی ایک جگہ پہ کیا آتا ہے؟ پہلو کا لفظ شق کا، اور دوسری جگہ پنڈلی کا لفظ آتا ہے، اور پنڈلی بھی ایک سائڈ پر ہی ہوتی ہے.
یعنی پنڈلی سمیت ہی سائڈ بنتی. باب فضل السجود، سجدوں کی فضیلت. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني سعید بن المسیب وعطاء بن یزید اللیثی ان ابا ہریرہ اخبرہما ان الناس قالوا. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ قال هل تمارون فی القمر لیلۃ البدر، آپ نے فرمایا کیا تم شک کرتے ہو یا تمہیں شک ہوتا ہے 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں؟ لیس دونہ سحاب، کے جس کے ادھر بادل بھی نہ ہو. قالوا لا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال فهل تمارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، کیا تمہیں کبھی کوئی سورج کے دیکھنے میں مشکل پیش آئی کہ جب اس کے ادھر کو بادل نہ ہو، یعنی بادل کے بغیر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا اس کے دیکھنے میں کوئی مشکل ہوئی؟ قالوا لا، ان کہتے ہیں کہ نہیں. قال، آپ نے فرمایا فإنکم ترونہ کذالک، تو اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے. یحشر الناس یوم القیامہ، لوگ قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے. فیقول، تو کہے گا من کان یعبد شیئا، جو کوئی کسی چیز کی عبادت کرتا، فلیتبع، پس چاہیے کہ اس کا پیچھا کرے. یعنی قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو لوگوں سے کیا کہا جائے گا کہ لوگوں جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جاؤ. فمنہم من یتبع الشمس، تو کوئی ایسا ہوگا جو سورج کی پیروی کرتا ہوگا. ومنہم من یتبع القمر، اور کوئی چاند کی. ومنہم من یتبع الطواغیت، اور کچھ طاغوتوں کی. وتبقى هذه الامہ، اور بچ جائے گی یہ امت. فیہا منافقوہا، اس میں اس کے منافق بھی ہوں گے. فیأتیہم اللہ عز وجل فیقول، اللہ سبحانہ وتعالی آئیں گے فرمائیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. فیقولون، تو وہ کہیں گے ھذا مکاننا حتی یأتینا ربنا، کہ ہم یہی رہیں گے. ھذا مکاننا، یہی ہماری جگہ ہے. حتی یأتینا ربنا، یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے. فإذا جاء ربنا عرفناہ، جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے. فیأتیہم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے. فیقول، فرمائیں گے انا ربکم، میں ہوں تمہارا رب. فیقولون، تو وہ کہیں گے انت ربنا، آپ ہیں ہمارے رب. فیدعوہم، تو وہ ان کو پکارے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور ان کو فرمائے گا. ویضرب، اور رکھ دیا جائے گا. الصراط، پل صراط، کہاں؟ بین ظہرانی جہنم، جہنم کے درمیان. فأکون اول من یجوز من الرسل بامتہ، قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو اس پل سے گزرنا ہے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ جب وہ پل رکھ دیا جائے گا تو میں پہلا ہوں گا جو اپنی امت کو لے کے گزر جاؤں گا، سب سے پہلے آپ کراس کریں گے. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، اور اس دن کوئی بول نہ سکے گا سوائے رسولوں کے. وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ، اور رسول بھی کیا بول رہے ہوں گے؟ اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ. یعنی پیغمبر صرف بولیں گے اور پیغمبروں کی زبان پر بھی صرف سلامتی کے الفاظ ہوں گے. وفی جہنم، اور جہنم میں کلالیب، آنکڑے ہوں گے، بڑے بڑے کانٹے ہوں گے. مثل شوک سعدان، سعدان کے کانٹوں کی طرح. ایک جگہ کے کانٹے بڑے مشہور تھے، ان کانٹوں سے تشبیہ دے کے آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر کانٹے بھی ہوں گے. حل رأیتم شوک السعدان، کیا تم نے دیکھا سعدان کے کانٹوں کو؟ قالوا نعم، لوگوں نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے، یعنی صحابہ نے عرض کیا جی ہاں. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، کہ وہ ہوں گے تو سعدان کے کانٹوں کی طرح، لیکن ان کی بڑائی یا ان کا بڑا ہونا یا کانٹے کتنے کتنے بڑے ہوں گے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی شکل ان کی ایسی ہوگی لیکن ان کا حجم کتنا ہوگا وہ نہیں معلوم. تخطف الناس بأعمالهم، اچک لیے جائیں گے لوگ اپنے اعمال کے ساتھ. فمنهم من يوبق بعمله، کچھ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے. ومنهم من يخردل، اور کچھ چکنا چور ہو جائیں گے، یعنی جہنم میں گر پڑیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ جب جا رہے ہوں گے تو انہی لوگوں میں سے کچھ اپنے اعمال کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے، گر پڑیں گے. ثم ينجو، پھر کیا ہوگا؟ پھر بچ جائیں گے. حتی اذا اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے رحمت کا جس کے ساتھ بھی ارادہ کریں گے جہنم والوں میں سے. امر اللہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو، ان یخرجوا من کان یعبد اللہ، کہ وہ نکال لیں جہنم سے ہر اس شخص کو جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا. فیخرجونہم، تو وہ ان کو نکال لیں گے. فیعرفونہم بآثار السجود، وہ ان کو سجدوں کے آثار سے پہچانیں گے. کتنی سخت بات ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے اپنے کچھ اور برے اعمال کی وجہ سے. تو جن جہنم میں جانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، جن کو نکالنا چاہے گا تو پھر ان کو نکال لے گا اور فرشتوں کو بھیجیں گے، فرشتے ان کو نکالیں گے. اور فرشتے کیسے نکالیں گے؟
وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، سجدوں کے نشان کے ساتھ. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نماز بھی پڑھتا اور سود بھی کھاتا ہو، ایک شخص نماز بھی پڑھتا اور اپنے تجارت میں حرام حلال کی پرواہ نہ کرتا ہو. تو ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی انسان کا حق مارا ہے، دھوکہ اور فریب دیا ہے، تجارت میں خرابی کی ہے، تو اس کو اس کا جزا بھگتنا ہوگی اور وہ جہنم میں جا کے بھگتے گا، لیکن آخرکار پھر نکال لیا جائے گا. تو بہت سے لوگ اس پہ بھی بڑے مزے سے پھر کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، جو بھی غلط کام کرو سو کرو، ایک دن تو جہنم سے نکل ہی آئیں گے. بھئی وہ ایک دن جب نکلیں گے سو نکلیں گے، لیکن دنیا میں تو ایک دھوپ میں ہم کھڑے ہو کے کام نہیں کر سکتے، چولہے کے اوپر گرمیوں میں کھڑے ہو کے کھانا نہیں بنا سکتے، جی بہت گرمی ہے، تو کہاں یہ کہ اس کانٹوں بری جہنم میں جا پھکے. وحرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، اور اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو کھائے. فیخرجون من النار، پھر وہ آگ سے نکل آئیں گے. فکل ابن آدم تأکلہ النار، تو سارے کا سارا آدم کا بچہ کھا لے گی اس کو آگ. الا اثر السجود، مگر سجدے کا نشان، وہاں آگ نہیں کھا سکے گی. یعنی جس جس جگہ پہ انسان سجدہ کرتا ہے اور وہ گٹے پڑ جاتے ہیں یا نشان پڑ جاتے ہیں، ان نشانوں کو آگ نہیں کھا سکے گی، وہ باقی رہیں گے. فیخرجون من النار، ان آگ سے نکلیں گے، قدم تحشو، کہ وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے. فیصب علیہم ماء الحیات، ڈالا جائے گا ان پر ماء الحیات، زندگی کا پانی. فینبتون، پھر وہ اگنے لگیں گے. کما تنبت الحبۃ، جیسے اگ جاتا ہے ایک دانہ. فی حمیل السیل، یعنی نالے کے کچرے میں، سیل نالا اور حمیل کچرا. ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد، پھر اللہ تعالیٰ فارغ ہو جائیں گے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے. ویبقى رجل بین الجنۃ والنار، اور بچ جائے گا ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان، یعنی بیچ میں رہ جائے گا. سب کا فیصلہ ہو جائے گا، ایک شخص بچے گا. وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةِ، وہ آخری ہوگا دوزخ والوں میں سے جو جنت میں جائے گا. یعنی جہنم سے نکال کے ان کو دوبارہ زندہ کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. ایک ابھی ایسا ہوگا جو بچ گیا ہوگا، جو ابھی آخر میں جائے گا. یہ کون ہوگا، کیا ہوگا اس کا معاملہ؟ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، وہ منہ کیے ہوئے ہوگا اپنے چہرے کے ساتھ آگ کی طرف. فَيَقُولُ، تو کہے گا یا رب، اے رب، اصرف وجہی عن النار، میرے چہرے کو آگ کی طرف سے پھیر دے. فقد قشبنی ریحها، اس کی بدبو نے مجھے مار ڈالا. یعنی جہنم میں جو لوگ جل رہے ہیں، آپ کو پتا جب گوشت جلتا تو اسمیل بھی ہوتی ہے، یعنی جہنم میں جو کچھ جل رہا ہے اس کی اسمیل نے تو مجھے ہلاک کر دیا. اور یہ جہنم کے اندر نہیں ہوگا، جہنم سے نکل چکا ہوگا، جہنم کے باہر کھڑا ہوگا، جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، لیکن صرف اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا. اور اس چہرے کی وجہ سے جو جہنم کی طرف ہوگا، جہنم کی اسمیل جو ہے جلنے کی اور بدبو، وہ اسے ہلاک کیے جا رہی ہوگی. وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، اور اس کی چمک مجھے جلائے جا رہی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا اس وقت اگر آپ یہاں اندر بیٹھے اور سورج نہیں بھی دیکھ رہے تو سورج کی دھوپ دیکھ کے بعض اوقات آپ کی نگاہیں تھک جاتی ہیں. تو اسی طرح کہ جہنم کی جو شعلے ہیں ان کی جو چمک ہے وہ مجھے جلائے جا رہی ہے. تو اس سے آپ خود سوچیں کہ اگر جہنم کی لپٹ یا جہنم کی چمک اتنی شدید ہے تو خود جہنم کیا ہوگی. فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هل عصیت، کیا تجھے امید ہے، ان فعل ذلک بک ان تسأل غیر ذلک، کہ اگر تیرے ساتھ یہ کر دیا گیا کہ تو اس کے علاوہ کچھ اور نہ مانگے گا. یعنی اگر تیرے اس سوال کا میں جواب دوں، یعنی تیرا منہ جہنم کی طرف سے ہٹا دوں، تو امید ہے کہ تم اور کچھ نہیں پھر تقاضا کرو گے. فیقول اللہ وعزتک، تو بندہ کہے گا نہیں، قسم تیری عزت کی، میں تجھ سے اور کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرا منہ جہنم سے پھیر دے. فیعطی اللہ ما یشاء من عہد ومیثاق، پھر وہ دے گا اللہ کو جو وہ چاہے گا عہد و میثاق میں سے، یعنی بڑے بڑے وعدے دے گا کہ اللہ اور کچھ نہیں مانگتا میں آپ سے، بس صرف اتنا کر دے میرے ساتھ بھلا. فیصرف اللہ وجہہ عن النار، اللہ اس کا چہرہ آگ سے موڑ دیں گے. فاذا اقبل به علی الجنہ، اور موڑ کر جنت کی طرف اس کا چہرہ پھیر دیں گے، یعنی جہنم کو بیک ہو جائے گی اور جنت سامنے نظر آ رہی ہوگی. رأى بہجتها، وہ اس کا حسن اور اس کی رونق دیکھے گا کہ یہ ہے جنت. سکت ما شاء اللہ ان یسکت، چپ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ چپ رہے. ثم قال، پھر کہے گا یا رب قدمنی عند باب الجنہ، اللہ مجھے جنت کے دروازے تک بس پہنچا دے، یعنی میں اس کا حسن باہر سے دیکھ رہا ہوں، صرف دروازے تک لے جا مجھے. فیقول اللہ له، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے الیس قد آتیت العہود والمواثیق، کہ تو نے وعدے اور میثاق نہیں کیے تھے، پکے پکے وعدے کہ میں اور کچھ نہ مانگوں گا. اللہ تسأل غیر الذی کنت سألت، کہ اس سوال کے بعد اور تیرا کوئی سوال نہ ہو جو تو کر چکا. فیقول یا ربی، کہے گا اے میرے رب، لا اکون اشقى خلقک، میں تیری مخلوق میں سے سب سے بدبخت نہیں ہونا چاہتا. فیقول فما عصیت ان اعطیت ذلک اللہ تسأل غیرہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تجھے امید ہے کہ میں اگر تجھے یہ دے دوں تو اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا.
فیقول اللہ وعزتک، بندہ وعدہ کرے گا نہیں اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں مانگوں گا تیری عزت کی قسم، لا اسأل غیر ذلک، فیؤتی ربہ ما شاء من عہد و میثاق، پھر وہ بندہ اپنے رب سے خوب پکے وعدے کرے گا، فیقدمہ الی باب الجنت، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک جا پہنچائیں گے. فإذا بلغ بابها، پھر جب وہ شخص دروازے پہ پہنچے گا، فرآ زہرتها، تو اس کی رونق دیکھے گا، وما فیها من النضرة والسرور، کہ اس کے اندر کتنی رونق اور خوشی ہے، فیسکت ما شاء اللہ یسکت، تو تھوڑی دیر چپ رہے گا جو اللہ چاہے کہ چپ رہے، فیقول، پھر بول اٹھے گا، یا رب ادخلنی الجنہ، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. فیقول اللہ تعالی ویحک یا ابن آدم، تیرا ستیہ ناس اے آدم کے بچے، ما اغدرک، تو کتنا وعدہ خلاف ہے، الیس قد آتیت العہد والمیثاق، کیا تو نے یہ عہد و میثاق نہیں کیا تھا، اللہ تسأل غیر الذی اعطیت، کہ تو نہیں مانگے گا اس کے سوا جو تجھے مل گیا یا دے دیا گیا. فیقول یا رب لا تجعلنی اشقی خلقک، کہے گا اے رب مجھے اپنے مخلوق میں سے سب سے بدبخت نہ بنا. فیضحک اللہ عز وجل منہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ہنس پڑیں گے. ثم یأذن له فی دخول الجنہ، پھر اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے. فیقول تمنا، پھر فرمائیں گے تمنا کرو، اب کچھ مانگو. فیتمنا، پھر وہ تمنا کرے گا. حتی اذا انقطعت امنیتہ، یہاں تک کہ اس کی تمنائیں جب ختم ہو جائیں گی، قال اللہ عز وجل زد من کذا و کذا، لے لو اور زیادہ لے لو یہ اور یہ. اقبل یذکرہ ربہ، اس کا رب اس کو خود یاد کروائے گا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی مانگ سکتے ہو، یہ بھی لے لو. یعنی اب بندے کی تو مانگ بھی اتنی نہیں ہے، یعنی بندہ جو اتنا حریص ہے اس کے حرص سے کہیں بڑھ کے جنت ہوگی. یعنی بندے کو تو اتنا بھی نہیں پتا، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ نہیں پتا کہ کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں. لہذا انسان کی خواہشات لامحدود ہونے کے باوجود محدود ہیں، اور جنت کا حسن اس سے زیادہ لامحدود ہے. لہذا بندہ جو سمجھتا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، وہ سب کچھ مانگ بیٹھے گا، حتیٰ کہ مانگ مانگ کے اس کی تمنائیں بھی ختم ہو چکی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ اسے مزید بتائیں گے اچھا دیکھو یہ بھی کچھ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یعنی یہ بھی مانگ سکتے ہو. تو وہ کیا کہے گا، حتی اذا انتہت بہ الامانی، یہاں تک کہ جب اس کی سب آرزویں ختم ہو جائیں گی، قال اللہ تعالیٰ لک ذلک ومثلہ معہ، تیرے لیے یہ سب کچھ اور اتنا ہی اور بھی، یعنی جو تو نے مانگا اس سے دگنا تجھے دے رہا ہوں. قال ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری کہتے ہیں ابی ہریرہ سے رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل لک ذلک وعشرۃ امثالہ، کہ ابو ہریرہ کی روایت میں کیا آتا ہے، تیرے لیے اتنا اور اس سے 10 گنا اور، عشرۃ امثال. قال ابو ہریرہ لم احفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قولہ، کہتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بس اسی بات کو یاد رکھے ہوں، لک ذلک ومثلہ معہ. یعنی ابو سعید خدری کیا کرتے ہیں، ان کو یاد کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو بس یہی یاد رکھے ہوئے ہوں. قال ابو سعید انی سمعتہ یقول ذلک لک وعشرۃ امثالہ. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تھی اس میں آپ نے مثلہ نہیں کہا بلکہ عشرۃ امثال کہا ہے، یعنی 10 گنا زیادہ. اس ساری حدیث سے جو امام بخاری بات لائے وہ یہ کہ جہنم میں سب کچھ انسان کا جل جائے گا سوائے سجدے کے نشان کے، ماتھے پہ یا ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں بعض اوقات. تو یہ نماز کی بہرحال فضیلت ہے کہ کچھ تو اس کو بچا لے گی، لیکن نماز پڑھ کے بے فکر نہ ہو جائیں کہ سارے فرض ادا ہو گئے اور کچھ کرنے کا نہیں رہا. بڑا